حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد جو پانی بچا تھا وہ صحابہ نے اٹھایا اور اٹھا کر اپنے چہروں پہ ملنا شروع کر دیا. حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی، شعب الایمان کی یہ حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا، جو پانی بچ گیا صحابہ علیہم الرضوان نے اٹھایا اور چہروں پہ ملنا شروع کر دیا. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ جو حضور کے بچے ہوئے وضو کے پانی کا اتنا ادب کرتے ہیں، بتائے وہ حضور کا کتنا ادب کرتے ہوں گے، حضور کی ذات سے کتنی محبت کرتے ہوں گے جو وضو سے بچا ہوا پانی کا اتنا ادب کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ چہروں پہ مل رہے ہیں، صحابہ اپنے بدن پہ مل رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں کس بات نے ابھارا ہے کہ میرے وضو کا پانی چہروں پہ ملو؟ اللہ اکبر، تمہیں کس بات نے ابھارا ہے، تمہارے اندر کس بات نے یہ طلب پیدا کی ہے، تمہاری یہ چاہت کیسے بنی؟ ما یحملکم علی ھذا، کہ تمہیں کس بات نے مجبور کیا ہے؟ کیا آقا علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا تو صحابہ عرض کرتے ہیں حب اللہ ورسولہ، آقا ہمیں اللہ اور اس کی رسول کی محبت نے مجبور کیا ہے کہ آپ کے وضو کا پانی اپنے جسموں پر ملے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے مجبور کیا ہے آپ کے وضو کا پانی جسموں پر ملے. اب اگلے لفظ سنیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذوق دکھائیں الفاظ پر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری چاہت سی، یہ تمہاری محبت تھی، تمہارا عشق تھا کہ تم نے میرے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے جسموں پر ملا. اے میرے صحابہ، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. کیا تم یہ چاہتے ہو؟ تمہاری چاہت ہے، تمہاری خواہش ہے من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، کہ اللہ اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے، اللہ اس کا رسول بھی تم سے پیار کرے. صحابہ نے عرض کیا آقا ہم ضرور چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ محبت خدا بھی مل جائے، محبت مصطفیٰ بھی مل جائے. ہماری تو چاہت ہی یہ ہے، ہماری زندگیاں اس کے لیے ہے، ہمارا سب کچھ ہے اس کے لیے ہے کہ صرف اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کے رسول کی محبت مل جائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرے، نسخہ میں بتا دیتا ہوں، عمل تم کر لو، اللہ بھی محبت فرمائے گا، اس کا محبوب بھی محبت فرمائے گا. اگر نسخہ سننا چاہتے ہیں تو پیار سے بولیں سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا کہ نسخہ میں بتا دیتا ہوں، عمل کر لینا، تم سے اللہ بھی محبت فرمائے گا، اللہ کا محبوب بھی محبت فرمائے گا. صحابہ نے عرض کیا آقا وہ کون سا نسخہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، میں آہستہ بولوں گا، آپ کا ذوق دیکھنا چاہتا ہوں. اے لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرے، جب بھی اپنی زبان کھولنا تو ہمیشہ سچ بولنا. سبحان اللہ. اب یہ نسخہ ہے، میں جب بھی زبان کھولنا تو ہمیشہ سچ بولنا. فرمایا سچ کی دولت وہ دولت ہے، جب انسان سچ بولتا ہے اس سے رب بھی پیار کرتا ہے، رب کا محبوب بھی پیار فرماتا ہے سچ بولنے والے سے. دوسری بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی امانت میں خیانت نہ کرنا. جو عدل کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اللہ بھی پیار فرمائے گا، اس کا محبوب بھی پیار فرمائے گا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا ہمسایوں کا خیال رکھنا. میرے آقا فرماتے ہیں یہ 3 عمل ایسے ہیں تم کرتے جاؤ گے، رب بھی محبت فرمائے گا، رب کا محبوب بھی تم سے محبت فرمائے گا.